السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ الف لام میم پارے کا تجوید کورس ہے۔ اس میں ہم پہلے سارے قواعد جو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں سمجھے تھے قرآن پاک کو بہترین تجوید اور بہترین انداز میں پڑھنے کے لیے پہلے ہم وہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم پھر تجوید و قرات کریں گے۔ ہماری آیت نمبر 124 ہے آج، اور سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 1 ہے۔ آئیے اب ہم اس میں پہلے سارے قواعد دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے قواعد کس میں موجود ہیں، پھر اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ یہاں پر ہے با حروف قلقلہ، اور قلقلہ حروف جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ قائم مقام ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں موجود ہو تو وہاں پہ مد منفصل ہوگی۔ یہاں پہ کھڑی حرکات میں کھڑا زبر ہے اور یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پہ حمزہ ہے، حمزہ جو ہے ابراہیمہ کے ساتھ مل رہا ہے، اذ ابتلا علیحدہ ہے اور ابراہیمہ علیحدہ کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگی، یعنی اس کو 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ با ہے، با حرف قلقلہ اور ساکن ہے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں دونوں جگہ کھڑی حرکات ہے، ان کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ با حرف قلقلہ ہے، اور قلقلہ جب مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جماع کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ جماع کے ساتھ ادا ہوگا۔ یہاں کھڑی حرکات ہے، یہاں بھی کھڑی حرکات ہے، اور یہاں پہ تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، جب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے اور غنہ کر کے ادا کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ کر کے ادا کریں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ یہاں پہ وقفہ ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے ہمیں یہاں پہ غنہ کریں گے۔ اور ہم نے پڑھا تھا وقف میں کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر حرکت ہو تو وہ وقف کی حالت میں ساکن ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ اس پہ اوپر حرکت ہے، اس لیے یہاں پہ وقف کی حالت میں یہ ساکن ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدار الف سے پہلے پر حرف ہے، کیونکہ کاف حروف مستعلیہ ہے، اور مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر الف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ نون مشدد ہے، اس لیے یہاں پہ گناہ کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، الف کی مقدار کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور یہاں بھی باریک حرف ہے، اس لیے یہاں بھی الف کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی یہاں بھی الف مدہ ہے اور یہاں بھی باریک حرف ہے، یہاں بھی الف کو باریک پڑھا گیا۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، اور وقف کی علامت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی وقف کرتے وقت کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر آ جاتے تو وہ 1 الف سے بدل جائے گا، یعنی امام من کی بجائے امامہ ہو جائے گا، الف مدہ ہو جائے گا، کیونکہ الف سے پہلے زبر لگ جائے گی۔ یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے یہاں پہ الف کو پر پڑھائیں گے۔ یہاں پہ نون ساکن سے کے بعد دال ہے، دال حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے۔ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مد ہے، اس کو 1 الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ طا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی وقف کریں گے۔ اور یا ساکن حروف جب بھی کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وقف میں، اس لیے یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی یہاں سیم قاعدہ ہے، الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے الف کو پر پڑھیں گے، اور الف مد ہے، یہاں بھی الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، یہاں بھی الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، ہر جگہ یہاں دو جگہ الف کو باریک پڑھیں گے، یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو یا مدہ ہونے کی بجائے یہاں پہ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں پہ دال جو ہے را کے ساتھ مل رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یا مدہ نہیں ہوگا۔ یہاں کھڑی حرکات ہے کہ کھینچ کر ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، اور باقی علامت میں نون کے اوپر زبر ہے، اور حرکت میں حرکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے، اور یہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پہ مد عارض ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ مد عارض ہوگی، اس کو 1 2 یا 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر ادا کریں گے۔ آئیے اب ہم اس کی تجوید کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم.